لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ہمارے ہاں سارا پیسہ کسی پلاننگ کے تحت خرچ نہیں ہوتا، محنتیں بہت زیادہ ہیں، آؤٹ پٹ اس کا زیرو کے برابر. صحیح سمجھ میں محنت، کیونکہ دیکھو کچھ منفی باتیں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے. اگر مسجد بنے کہ محلے میں ضرورت ہے مسجد کی، محلے میں بچوں کو مدرسے کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی بیس پہ بنائی جائے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر مسجد یا مدرسہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ محلے کو ضرورت نہیں ہے، مدرسہ بنانے والے کو ضرورت ہے کہ میرے پاس کوئی مدرسہ ہے نہیں، مسجد بنانے والے کو ضرورت ہے کہ میرے پاس کوئی مسجد نہیں ہے، تو میرا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، تو چلو ایک اور بنا دو. حالانکہ قریب میں ایک مسجد پہلے سے موجود ہے، قریب میں ایک مدرسہ پہلے سے موجود ہے. ہمارے ہاں بہت ساری مسجدیں اس لیے بنی ہے کہ بنانے والے کی ضرورت تھی، وہ بنایا جا رہا ہے. بے روزگار آدمی ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ میرا بھی کوئی دھندا شندہ ہو جائے، تو مدرسہ بنا لیا. بہت سے مدرسے بنے اس لیے کہ سوسائٹی کو ان مدرسوں کی ضرورت تھی، بہت سے مدرسے اس لیے بنے کہ بنانے والے کو ایک عدد مدرسہ چاہیے تھا، وہ بنانے والے کی ضرورت تھی، وہ سوسائٹی کی ضرورت نہیں تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. باہر ملکوں میں بھی ہے ایسا، صرف یہاں نہیں ہے. میں نے باہر ملکوں میں دیکھا مسجدیں مورگیج پہ لی ہوئی ہیں، گھر لیا. دیکھو ایک بندہ یہاں سے امریکہ گیا، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، وہاں دیکھا ٹماٹر بیچ کے دیکھ لیے، پروفٹ نہیں ہو رہا. آلو کا کاروبار کر کے دیکھ لیا، پروفٹ، جملہ مکمل کیا کرو، نہیں ہو رہا. ہوٹل چلا کے دیکھ لیا، پہلے سے اتنے ہوٹل تھے، پروفٹ نہیں ہو رہا. بھائی صاحب نے کیا کیا، بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ، دھندا چل رہا ہے. انہوں نے ایک گھر لیا مورگیج پہ. مورگیج پہ کیوں لیا؟ ان کو پتا تھا یہی گھر قسطیں بھی نکال کے دے گا. گھر لیا کس پہ؟ مورگیج پہ، حرام. اور پھر اس کو بنا دیا مسجد. کیا بنا دیا؟ مسجد. اور اب دے دنا دن چندہ، اسی چندے سے مورگیج کی قسطیں، سود بھی نکل رہا ہے، اسی چندے سے بنانے والے کا گھر بھی چل رہا ہے، اور وہ دے دنادن شادیوں پہ شادیاں بھی کر رہا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پھر جب زیادہ پیسے ہو گئے تو ایک اور گھر قریب میں لے لیا مورگیج پہ، اس کو بنا دیا مدرسہ. تو یہ محلے کی ضرورت نہیں تھی، یہ چونکہ بنانے والے کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس کی ضرورت تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ عامل لوگ جتنے بھی دم درود کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے علاج کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. آپ بیوقوف بن رہے ہوتے ہو ماشاءاللہ. اچھا میں نے دھمکیاں دے رہا ہوں نا، 20 سال سے عامل مجھ پہ جادو کر کے دکھائیں، جادو کو کچھ بھی نہیں کر رہے. ایک بات مجھے بار بار خیال آ رہی ہے، میں لوگوں کو بتاؤں، دیکھو بیماریاں کسی پہ بھی آ سکتی ہیں، پریشانیاں کسی پہ بھی آ سکتی ہیں. اللہ نہ کرے کل میں بیمار ہو جاؤں یا پریشان ہو جاؤں تو یہ نہیں بولنا یہ دیکھا کر دیا ان لوگوں نے جادو. ان لوگوں کمبختوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اب مجھے کھانسی آ گئی تو بھائی کوئی الرجی ہے، کھانسی آ گئی تو یہ فوراً یہ عامل لوگ بولیں گے دیکھا بڑی بڑی باتیں کرتا تھا نا، ہم نے جادو کر دیا ہے. تمہارے باپ میں دم نہیں ہے، تم کچھ کر سکتے ہو. 20 سال سے نہیں کیا، اب کیا کرو گے؟ اب تم 50 کے ہو گئے، ویسے ہی کھانسی تو آئی جاتی ہے اس عمر میں. کیا خیال ہے؟ یہ بڑے بے شرم لوگ ہوتے ہیں. آپ کو کچھ بھی ہوگا، انسان کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑے بڑے صحت مند لوگوں کو کبھی گھٹنے میں تکلیف ہو سکتی ہے، کبھی کمر میں تکلیف ہو سکتی ہے، کبھی بخار ہو سکتا ہے، کبھی کھانسی ہو سکتی ہے، کبھی لمبے بیمار ہو سکتے ہیں، کبھی تھوڑے عرصے کے لیے. یہ تو سب کے ساتھ ہے نا، لوازمات ہیں. مجھے بار بار خیال ہو رہا تھا اللہ نہ کرے میرے ساتھ کچھ ہوا، یہ بے غیرت لوگ، بے شرم لوگ اپنے کھاتے میں فوراً ڈالیں گے کہ ہم نے کیا جادو. تو جب کوئی ایسا عامل میرے بارے میں بولے گا نا میں نے کیا ہے جادو، یہاں ممبر پہ بیٹھ کے اس کا نام وہ اناؤنسمنٹ کرے کہ میں نے کیا جادو، پھر دیکھو اس کے ساتھ اس کا حشر کیا ہوتا ہے. اس کا حشر کیا ہوتا ہے. میں جو اس کے ساتھ جادو کروں گا نا اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. یہ بتانے کے لیے کہ اس میں دم نہیں ہے، یہ اس نے نہیں کیا. بیماریاں، صحت، یہ سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت ان کے خلاف بولتے تھے. 78 سال کی عمر میں حضرت کی آواز بند ہو گئی. کتنے سال کی عمر میں؟ 78.
77 تک بولتے رہے ان کے خلاف کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں. 78 میں حضرت کی آواز, اب ظاہر ہے اتنے سال کے بعد ایک بزرگ ہیں, کوئی گلے میں پرابلم ہو گئی, آواز بند ہو گئی, فوراً ان عاملوں نے چیخنا شروع کر دیا, دیکھا ہمارے خلاف بولتے تھے, ہم نے گلا بند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے لیے حضرت کا گلا کھولا. کمال کی بات ہے, ایک دن کے لیے کھلا, اگلے دن دوبارہ بند ہو گیا. اور ایک دن کے لیے کھلا, اس میں حضرت نے بیان ریکارڈ کروایا کہ کوئی عامل ہے نا جو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے جادو سے میرا گلا بند ہوا ہے, وہ میرے سامنے آئے. فرمایا بیماری ہے, لنگس میں بعض دفعہ بیماری ہو جاتی ہے, گلا بند ہو جاتا ہے. ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ آپ کو اس کا فالج ہوا ہے, گلے کا بھی فالج ہوتا ہے بعض دفعہ, اور 78 سال کی عمر میں, یہ تو بیانات بھی ان کے ہوتے تھے, تو ہو گیا بند. تو اس لیے ان لوگوں سے بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بیماریاں اللہ کی طرف سے ہیں, صحت اللہ کی طرف سے. کوئی بیماری ہو جائے تو یہ نہ بولا کرو انہوں نے کیا. ان کم بختوں کو میرے بھائی, اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا, یہ فلیتے پلیتے نہ کر رہے ہوتے, یہ کوئی جاب کر رہے ہوتے بیٹھ کے. یہ کم بخت نہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, نہ انجینئر ہوتے ہیں, نہ حکیم ہوتے ہیں. ان کو کوئی ہنر نہیں ہے. جس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو تو وہ شعبدے بازیوں کے ذریعے دھندا کرتا ہے. اس لیے کر رہے ہیں, اس سلسلے میں یہ کر رہے ہیں سب کچھ. تو اس لیے میرا چیلنج ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے ہے, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا کہ دم نہیں ہے, ان کے باپ میں دم نہیں ہے. اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اب تک فٹ فاٹ, کیا خیال, اب 50 سال کے بعد بھی کچھ ہو گیا, وہ تو ویسے ہی 50 سال کے بعد تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. اب کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کا میرے اوپر فضل اتنا ہوا ہے کہ جو 50 سال کے بعد جو ہونا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوا اب تک مجھے. کیا خیال ہے, 40 سال کے بعد اکثر لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, مجھے اب تک 50 سال میں بھی شوگر اللہ کے فضل. صرف ان لوگوں کو گالیاں دینے کا اثر ہے کہ جو بیماریاں ہونی تھیں وہ بھی نہیں ہوئی. مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بڑی لمبی تھی. ایک دن ہم نے پوچھا, حضرت کیا کھاتے ہو آپ کی عمر اتنی لمبی اور اتنی صحت اچھی. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, صرف قادیانیوں کی بد دعائیں ہیں. کہتے تھے صرف کیا ہے, قادیانیوں کی بد دعائیں ہیں جو اللہ نے مجھے اتنا لمبا زندہ رکھا, ورنہ میری تو کہا تھا میں تو مر چکا ہوتا. یہ مارنے کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں, تو اللہ نے کہا چلو تھوڑا اور زندہ رکھ لوں. اب میں 51 سال کا ہو گیا, تو اب بھی بیماریاں آ سکتی ہیں بھائی, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اب تک کیوں نہیں ہوا. یہ نہیں کہ ہم کوئی صحت کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. 6 بکلاوے ایک ٹائم پہ بھی میں نے کھائے ہیں یار, وہ ترکی مٹھائی, اللہ معاف فرمائے, توبہ استغفار, کوئی خوشی سے نہیں بتا رہا, لیکن بہرحال کچھ دن وہ کینیڈا میں ایک چائے منگوائی میں نے, چینی کم تھی, میں نے کہا چینی ڈالو بھائی. تو کہنے لگے ہم تو بھائی ابھی چینی چھوڑ رہے ہیں اور آپ 4 رکھ کے چینی کھا رہے ہو, کیا غلط کر رہے ہو. میں نے کہا مجھے پتہ ہے چینی پینا کیا ہے غلط, 1 چمچہ اور ڈال اس میں, 1 چمچہ. اچھا نہیں ہے چینی وینی نے پیا کرو, نقصان دہ ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں چینی پی کے بھی, مٹھائی کھا کے بھی, چینی کھا کے بھی اب تک رپورٹ ٹھیک ہے, صرف ان بےغیرتوں کو برا کہنے کی وجہ سے. سمجھ آ رہی ہے بات. اور یہ فلیتے پلیتے کر رہے ہوں گے تو اللہ نے اب تک صحیح رکھا. 40 سال میں میری نظر 1.5 قریب کی, وہ سب کی ہوتی ہے, اب تک وہ وہی ہے. 11 سال سے وہی ہے, چشمہ بھی چینج نہیں ہوا. یہ کس کی بد دعاؤں کا اثر ہے بولو, عاملوں کی. اور دور کی ابھی تک 6/6 ہے الحمدللہ. یہ صرف کس کی بد دعاؤں کا اثر ہے بولو یار, عاملوں کی. آپ بھی ان کو برا بلا کہا کرو, کچھ بیماریاں آنے والی ہوں گی, اللہ تعالیٰ دور کر دے گا, ٹال دے گا. بڑے مجرب نسخہ ہے یہ, مجرب. صحت کا بھی خیال کیا کرو, لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے ان کے خلاف. اور جب یہ بولے نا سرسوں کا تیل یہاں لگاؤ, بولے نہیں لگا رہے, جا ہم زیتون کا لگائیں گے, ہم سرسوں کا نہیں لگائیں. باہر ملکوں میں جاتے ہیں, خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے. وہ لوگ ترقی کیوں کر رہے ہیں گورے؟ جن اسباب کے اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا, ہم ان اسباب سے غافل ہو گئے اور فلیتوں پلیتوں میں لگ گئے. اور وہ لوگ پتہ ہے ان کے بچے, انگریزوں کے بول تو بچے ہوتے ہی نہیں ہیں, ایک آدھ اگر کہیں نظر آ جائے
تو وہ جن چڑیل سے نہیں ڈرتے, رات کو اکیلے بھی کہیں چلے جائیں گے. وہ ہمارے یہاں بچپن سے بچوں کو جنات اور چڑیل سے ڈرایا جاتا ہے. بہو آ جائے گا, بہو آ جائے گا, بچپن سے سن رہے ہوتے ہیں فلانی کی جٹھانی نے بھابھی پہ جادو کر دیا, فلانی نے اس پہ آسیب بھیج دیا. بچے کے دل میں بچپن سے آسیب, چڑیل, بھوت, یہ سب اس کی کھوپڑی میں انسٹال ہو جاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مجھے پہ آسیب ہے اور تنگ کرتا ہے مجھے آ کے. میں نے کہا میرے پاس بہترین علاج ہے آسیب کا. کیا علاج ہے؟ میں نے کہا آپ آئے تو رکھ کے چماٹ لگاؤ اس کو. اب دوبارہ آسیب آئے نا, انہوں نے کہا شیطانی شکل میں آتا ہے ایسے, یہ بالکل شکل بنا یہ آ جاتا ہے اور میرے اوپر میں کانپ رہا ہوتا ہوں. میں نے کہا اب آئے رکھ کے کیا لگانا ہے؟ چماٹ. کہنا بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی لگا دو نا, کچھ ہوا تو اس آسیب کو میرے پاس بھیج دینا. بولنا اس نے چماٹ مارا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ الحمدللہ جب سے میں نے یہ فیصلہ کیا نا اب آئے گا تو رکھ کے لگاؤں گا, آیا ہی نہیں ہے, آیا ہی نہیں. تو اب ہمیں دیکھو جن تو نظر نہیں آتا کہ رکھ کے چماٹ لگائیں, عامل نظر آتے ہیں جو جنات کو بھیجتے ہیں, تو احتیاطاً اسی کو لگا دو. پھر کیا خیال ہے؟ کوئی عامل آپ کو آئے بولے میں جن بھیج رہا ہوں, چڑیل بھیج رہا ہوں, ہر عامل کو جا کے بلا وجہ نہیں کوٹنا شروع کر دو, ایف آئی آر کٹے گی, کیس ویس ہو جائے گا. لیکن جو عامل کہے نا میں جن چڑیل بھوت بھیج رہا ہوں آپ پر, تو اس کا علاج یہ نہیں کہ فلیتے پلیتے اور یہ اور یہاں کچھ بھی نہیں. اس کا علاج ہے بولو تو ابھی بھیج, اس کو ایک لگاؤ گھوم جائے وہ. یہ علاج بتا رہا ہوں. دیکھو ان چیزوں کا اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن میں قوت انفعالیہ, اثر قبول کرتے ہیں, اثر لے رہے ہوتے ہیں. جب آپ نے رکھ کے لگا دیا تو آپ اثر دے رہے ہو. ٹینشن دینا سیکھو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیا مت کرو. میں اتنا کیوں بولتا ہوں ان عاملوں کے خلاف ہر دوسرے بیان میں؟ کیونکہ میرے علاوہ کوئی بول نہیں رہا. دوسرے بولنا شروع کر دیں میں خاموش ہو جاؤں گا. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں اکثر وہ ان چیزوں میں نہیں آتے, نہ ان پہ جن آتے ہیں, نہ چڑیل, نہ بھوت. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, ہندوؤں کا بھی منجن اسی طرح بکتا ہے, مسیحیوں کے پادریوں کا منجن بھی انہی چیزوں سے بکتا ہے, یہودیوں کے جو ربی ہوتے ہیں ان کا منجن بھی اسی چیزوں سے بکتا ہے. جب مذہب کی اوریجنل تعلیمات پہ عمل نہیں ہوتا, مذہبی لیڈر کے پاس نالج ہی نہیں ہوتی, لوگوں کو حلال حرام بتائے, جائز ناجائز بتائے, جب نہیں ہے تو وہ مذہبی اسکالر کرے گا کیا؟ پھر وہ اسی طرح سے لوگوں کو الو بناتا ہے. دیکھو آپ کو جب کسی سے عقیدت ہوتی ہے تو اس عقیدت کی کوئی وجہ ہوتی ہے یا بغیر وجہ کی عقیدت ہو جاتی ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کوئی وجہ ہوگی نا. جس ڈاکٹر سے عقیدت ہوگی بھائی اس کے پاس علاج ہے یار, حکیم سے عقیدت ہوگی یار وہ ایسی دوا دی تھی ٹھیک ہو گیا میں, کرکٹر سے عقیدت ہوگی یار آخری بال پہ چھکا مار دیا تھا اس نے, کوئی وجہ ہوگی نا. علماء سے عقیدت ہوگی بھائی یہ کیا ہے, علم بتاتے ہیں ہمیں, جائز ناجائز بتاتے ہیں, حلال حرام بتاتے ہیں. بزرگوں سے عقیدت ہوگی یار ان کے دل میں اللہ کی محبت ہم سے زیادہ, یہ گناہ سے بچتے ہیں, نظر کی حفاظت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جو مذہبی اسکالر جس میں نہ تقویٰ ہو اور نہ اس کم بخت کے پاس علم ہو, وہ کہاں جائے گا؟ اس کا کیا ہوگا کالیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دیکھو مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے پڑھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں, علم آتا نہیں ہے ان کو, نہ عبارت پڑھ سکتے ہیں, نہ حدیث پڑھ سکتے ہیں, وہ ٹائم ضائع کیا ہوتا ہے انہوں نے, ایک بھیڑ چال کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں تو حلال و حرام کا علم تو ہوتا نہیں ان کے پاس, کوئی ریسرچ کر نہیں سکتے, حدیثوں کا نہیں پتہ ہوتا, کتابیں کو نہیں پتہ ہوتا, یہ نہیں پتہ ہوتا کون سی کتاب میں کون سا مسئلہ ملے گا, کون سی کتاب میں نہیں ملے گا, کس کتاب کی کیا حیثیت ہے, کچھ نہیں پتہ ہوتا بیچاروں کو, محنت ہی نہیں کی ہوتی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی نیک بن جاؤ بہت, وہ لمبا پروسیس ہے بہت, کیا اس میں کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ جوان آدمی نیک بن بھی جائے گا تو لوگ مانتے نہیں اس کو نیک, ہاتھ پاؤں کوئی نہیں چومے گا اس کے, بولے ابھی لونڈا لپاڑا کل کا پتہ نہیں کتنے دن کا نیک بنا ہے. تو اس میں بھی انتظار کرنا پڑے گا, 50 سال 60 سال 70 سال کا ہو جائے تب جا کے کوئی خلافت مل جائے تو شاید کچھ عقیدت.
یہ دونوں کام کیا ہیں؟ مشکل. تو اب مذہبی اسکالر کے لیے, اچھا عیسائیوں میں, ہندوؤں میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں تو علم ہی نہیں ہے نا حلال و حرام کا. یہ تو مسلمانوں میں ہے نا جائز ناجائز. مسیحیوں بیچاروں کے پاس تو حلال و حرام کا علم بچا ہی نہیں ہے 2-4 چیزوں کے علاوہ. تو ان کے مذہبی اسکالر کیا کریں پھر؟ کیا خیال ہے؟ ہندو کیا کریں؟ باقی لوگ کیا کریں؟ مسلمان اسکالر کیا کریں؟ تو پھر ایسے اسکالر وہی کرتے ہیں جو عامل لوگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو علم نہیں ہے علوم ہے. پہلی بات, ہمارے پاس علم نہیں ہے, کیا ہے؟ علوم. علم کی جمع ہے علوم. علوم, علوم کا سمندر, سرسوں کے تیل. اب یہ علم تھوڑی ہے سرسوں کا تیل یہاں لگاؤ یہاں لگاؤ یہاں, یہ علم نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علوم. بھائی اس کی کیا ریسرچ ہے؟ بھائی یہ ریسرچ تو مادہ پرست لوگوں کا کام ہے, ڈاکٹروں کا کام ہے. یہ ریسرچ سے علوم تم لوگ نہیں سمجھو گے, تم لوگ نہیں سمجھو گے. علم حاصل ہوتا ہے ریسرچ کے بعد, علوم کی ریسرچ کے محتاج نہیں ہوتے. علوم وہاں سے بزرگوں سے ملے ہوتے ہیں سینہ بسینہ. بزرگ نے بلغم نکالا ہوتا ہے سینے سے, وہ ڈائریکٹ ان کے پاس, وہ سینہ بسینہ ہوتے ہیں. یہ علوم ہے علوم. ارے وہ مفتی طارق مسعود ان علوم کو نہیں مانتا, بھائی اس کے پاس علم ہے, علوم نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ علوم بہت اوپر کے. اچھا بھائی علوم ہوں گے, پھر آپ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں, پھر یہ بتاتے ہیں ایسی باتیں جو آپ کے اوپر سے گزرتی ہیں. ایک لفظ سمجھ میں نہیں, یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے عامل لوگ, آپ سنو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. عقل مند تو کہتا ہے جس کمبخت کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ علوم کہاں سے ہو گئے. لیکن بے وقوف لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اسی کو تو علوم کہتے ہیں کہ ہماری عقل سے اوپر کی چیزیں. سائنسدانوں سے آپ پوچھو ہم کتنے ہیں, وہ کہے گا ٹوٹل ہم ایک ہی ہیں, یہاں سے شروع ہوتے ہیں ناخن پہ ختم ہوتے ہیں. عاملوں سے پوچھو کہہ رہے ایک آپ ہو, ایک آپ کا ہمزاد ہے. آپ ٹوٹل کتنے ہو؟ 2. ایک آپ ہو اور ایک آپ کا ہمزاد, ٹوٹل 2 ہو آپ. ایک موکل بھی ہوتا ہے, ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 موکل ہوتا ہے. ابے کہاں ہوتا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. بھائی علوم نہیں ہے نا تمہارے پاس, نظر آ رہا ہوتا ہے یہ, پھر تو یہ علوم ہے بھائی, ہم نے یہی تو حاصل کیا ہے. کہاں سے حاصل کیا؟ پھر وہی بات, کہاں سے؟ یہ مادی علوم ہے جو مدرسوں سے اور اسکولوں سے اور یونیورسٹیوں سے حاصل ہوتے ہیں. یہ والے کہاں سے نہیں ہوتے بیٹا. مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ابے ہمیں کیا الو سمجھا ہے تو نے؟ کچھ بھی پھینکتا رہے بیٹھ کے یار. اور یہ سارے مذہبی لوگ پھینک رہے ہیں, چاہے وہ رائیونڈ کا مقیم ہو, بنوری ٹاؤن کا مفتی ہو, جامع الرشید کا مفتی ہو, دارالعلوم کا مفتی ہو, پھینک رہے ہیں لمبی لمبی بیٹھ کے, بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. سب ایک جیسے, ایک ہی لاٹھی سے. نکلو اپنے آپ کو اس خول سے نکالو. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد یہ میرا بیان چلانا. یہ عاملوں کا جادو اور یہ فلیتے پلیتے کا جو جادو ہے نا, جو دماغ میں جو گھستا ہے نا, یہ بھوسا, یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میرے مرنے کے بعد دیکھنا میرے شاگرد ہی یہ کام کر رہے ہوں گے اور متاثر ہوں گے, ان عاملوں کے پاس جا رہے ہوں گے. دیکھ لینا آپ, یہ نکلنے والا جرثومہ ہے نہیں, یہ قیامت تک رہنے والا جرثومہ ہے, یہ جراثیم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وائرس جو ہے یہ نہیں نکلے گا. مذہبی لوگوں میں یہ ہوتا ہے, تبھی تو مذہب زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. اللاجیکل باتیں. ایک ہی بس ان کے پاس دلیل ہے. نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, مانتا ہوں نبی پہ جادو ہوا تھا, ایک دفعہ کیوں ہوا؟ پہلی بات, یہودیوں نے دوبارہ ٹرائی کیوں نہیں کی؟ نمبر 2, حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت علی پہ کیوں نہیں ہوا؟ طارق مسعود صاحب پہ کیوں نہیں ہوا؟ بھائی جس چیز کی جتنی حیثیت ہے اتنی رہنے دو نا اس کو. پورا زور لگا لیا یہودیوں نے تو نبی پر تھوڑا سا اللہ نے اثر ہونے دیا, انتہائی معمولی سا اثر, صرف اتنا کہ تھوڑا سا یاداشت پہ فرق آیا. اور اس کی بھی علماء نے حکمت بیان کی ہے, اس لیے اثر ہونے دیا کہ یہودی بار بار آپ کو جادوگر کہہ رہے تھے. اللہ نے آپ سے سارے الزامات کو بری کر دیا. اللہ نے چاہا کہ تھوڑا سا اثر ہو جائے تاکہ اس الزام سے بھی آپ بری
ہو جائیں. لوگ آپ کو جادوگر نہ کہہ سکیں, ہونے دو اثر تھوڑا سا. انہوں نے تو ایک دھندا بنا لیا ہے. جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو دکھایا, اثر ہو گیا. لاٹھیاں کیا بن گئیں؟ سانپ. دیکھنے میں, حقیقت میں نہیں. اب آپ کہو دیکھو پیغمبر پہ جادو کا اثر ہو گیا کہ ان کو وہ لاٹھیاں دیکھنے میں کیا لگ رہی ہیں؟ سانپ. سوال پیدا ہوتا ہے فرعون پہ کیوں نہیں ہوا؟ جب فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, جادوگر کہتے ہیں لا بھائی ایک رسی ادھر بھی نہیں آئی. میرا خیال ہے بات. اس سے پتہ چلتا ہے جادوگروں کی طاقت اور ان کی جو مسمرزم اور شعبدے بازی ہے وہ انتہائی محدود ماحول میں, اور وہ بھی جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے جو اثر قبول نہیں کرتے ان پہ ہوتا بھی نہیں ہے اثر. حضرت موسیٰ کو اللہ نے اس لیے ہونے دیا تاکہ مقابلہ تو ہونا ایک دفعہ. اگر حضرت موسیٰ گھبراتے ہی نہیں اور خوف زدہ ہی نہ ہوتے تو لوگ کہتے یار یہ تو خود جادوگر ہے معاذ اللہ. حضرت موسیٰ گھبرائے, فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. قرآن کہتا ہے موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ رسی سانپ کیسے بن گئی. ہونے دیا تاکہ مقابلہ تو ہو. یہ حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے آج تو ہر دوسرے پہ جادو بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. بھائی چھوڑ دو ان چیزوں کو. ساس نے بہو پہ کرایا ہوا ہے, جٹھانی نے فلانی پہ کرایا ہوا ہے, ڈمکانی نے اس پہ کرایا ہوا ہے. ہمارے گھر میں سائے آئے ہوئے ہیں, ہمارے گھر میں آصف آئے ہوئے ہیں, ہمارے گھر میں عامل سونگ کے جا رہا ہے کہ یہاں پر اثرات ہیں. کس چیز کے اثرات ہیں؟ ڈاکٹر آپ کو بولے آپ پہ اثر ہے, آپ بولو ڈاکٹر صاحب کس کا اثر ہے؟ بخار کا اثر ہے, نزلے کا اثر ہے. بس بولے گا ڈاکٹر صاحب مجھ پہ ہونا ہو, آپ پہ ضرور ہے. آپ کو اثر کا پتہ چل رہا ہے, مؤثر کا پتہ نہیں چل رہا کہ اثر ڈالا کس نے. اس لیے میرے بھائی میرے مرنے کے بعد بھی عاملوں کو برا کہنا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے ان کی محبت دل سے نہیں نکلتی, ان کی عقیدت دل سے نہیں نکلتی. میں جتنا مرضی چیخوں گا چلاؤں گا, آپ کو کسی عامل نے تھوڑا سا کوئی شعبدہ دکھا دیا, آپ نے پھر اس کا ہو کے رہ جانا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا, جس کا یہ مزاج ہے نا اس کو یہاں سے نکالنا بہت مشکل. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.